عظیم بیگ چغتائی کا ناول چمکی خودداری۔ کچھ عرصہ ہوا میرے ایک بے تکلف دوست نے اس غرض سے میری دعوت کی کہ اپنے مہمانوں سے میرا تعارف کرائیں۔ وہاں پہنچنے پر معلوم ہوا کہ یہ مہمان بھی غائبانہ میرے کرم فرماؤں میں سے ہیں۔ ایک ناول نویس یا افسانہ نویس کے قدردان بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک صاحب ایسے تھے جن کا خیال تھا کہ میں نے اپنے ناول کمزوری اور شہزوری لکھ کر اپنی وقت میں کم از کم ان کی نظروں میں بجائے اضافہ کرنے کے کمی کر دی۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ بھی عجیب و غریب، یہ کہ عورت کی کمزوری یا شہزوری فی نفس ہی اس قدر قابل توجہ نہیں کہ ایک ناول نویس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا سکے، اور اگر ناول نویس نے ایسا کیا تو قطعی اس نے عورت کی سرشت کا انتہائی سرسری نظر سے مطالعہ کیا ہے، کیونکہ عورت کی فطرت میں اگر کوئی شے ہے جو حقیقت اور اہمیت رکھتی ہے تو وہ خودداری ہے۔ مگر قبل اس کے کہ میں کچھ عرض کروں، ایک اور صاحب بولے کہ بالکل غلط، خودداری کوئی شے نہیں، اصل چیز مکاری اور غداری ہے۔ نتیجہ یہ کہ ان دونوں اصحاب نے ایک دلچسپ بحث کا باب کھول دیا۔ ایک کا کہنا تھا کہ اے عورت تیرا نام خودداری ہے، اور دوسرے کا کہنا تھا کہ اے عورت تیرا نام غداری ہے۔ ہر دو اصحاب نے وجوہات کا سلسلہ شروع کر دیا، اور خودداری والے حضرت نے اپنا نظریہ ثابت کرنے کے لیے خود اپنے تجربات کو پیش کیا اور ایک انتہا سے زیادہ دلچسپ آپ بیتی سنائی۔ آپ بھی سنیے اور اس کہانی سے لطف لیجئے جو بجن سے ہی اختصار کے ساتھ انہی حضرت کی زبانی پیش کرتا ہوں۔ نظر باغ، جاورا، سینٹرل انڈیا، عظیم بیگ چغتائی۔ حصہ اول۔ 16 یا 17 سال کی عمر میں مجھ یتیم و یسیر کا آخری سہارا ٹوٹ گیا، یعنی چھوٹے چچا کا انتقال ہو گیا، اور مجھے فکر معاش کرنا پڑی۔ تیل کے محکمے کے ایک انسپکٹر تھے جو مجھے اور میرے چچا کو جانتے تھے، اور انہوں نے مجھے اپنے محکمے کے ایک ایجنٹ کی دکان پر 10 روپے کا بابو نما قلی کرا دیا۔ میری تعلیم 9ویں جماعت تک تھی، اور یہاں میرے سپرد دفتر کا ایسا کام تھا جس میں بل بنانے اور پارسل چھڑانے اور کھولنے سے لے کر اپنے بڑے بابو کے گھر کی ترکاری تک لا دینے کے فرائض شامل تھے۔ 10 روپے کی تنخواہ میں بڑی مشکل سے گزر چلتی تھی۔ ایک ٹوٹا پھوٹا کچا مکان میں نے کرائے پر لے لیا تھا، اور خدا بھلا کرے ایک بڑی بی کا جو 1 روپے مہینہ تنخواہ مجھ سے لیتی تھی، گھر میں جھاڑو دے دیتی اور روٹی پکا دیتی، اور مجھے ان کی ذات سے بڑا آرام تھا۔ محلے کی غریب پردہ نشین عورتوں کے گھر کے سودے سلف کا بھی یہی کام کرتی تھیں۔ کبھی یہ بھی کرتی کہ میری روٹی کسی اور کے یہاں سے پکوا لاتی اور خود کسی خاص دوڑ دھوپ میں لگی رہتی۔ غرض ان کی ذات سے مجھے بڑا آرام تھا کہ عجیب معاملہ پیش آیا۔ دراصل 2-4 روز سے آثار ہی کچھ ایسے تھے۔ ذرا غور کیجئے گا کہ 55 برس کے لگ بھگ تو عمر، اور اپنے حسابوں قریب قریب عروسی جوڑا پہنے، آنکھوں میں سرما لگائے، گنے چنے کھچڑی بالوں کو تانے چلی آ رہی ہیں۔ مجھ کمبخت کو کیا معلوم کہ خیر سے کورٹشپ فرمائی جا رہی ہے اور ان کی خدمات سے بہت جلد مجھ کو محروم ہونا ہے۔ بات دراصل یہ تھی کہ مسجد کے ملا سے اور بڑی بی سے نہ صرف کورٹشپ ہو رہی تھی بلکہ محبت کے پینگ بڑھ رہے تھے، اور لوگوں نے غور بھی نہ کیا کہ یہ جو ملا جی نے ہفتے کے ہفتے نائی سے سر پر پان بنوانا اور داڑھی پر دفعہ 44 عائد کر رکھی ہے، تو جلد اس کا کچھ نتیجہ نکلنے والا ہے۔ ان ملا جی کا حلیہ بھی سن لیجئے کہ کوئی 60-65 برس کی عمر ہوگی، ایک آنکھ بھی نہیں، جس کے سبب سے عموماً ان کو لوگ ایک دوسرے ملا جی سے الگ تھلگ رکھنے کے لیے کاڑے ملا بھی کہتے تھے۔ بڑی بی کی طرح ان کے دور کے رشتہ داروں کو چھوڑ کر قریب کے رشتہ داروں میں سوائے اللہ میاں کے اور کوئی نہ تھا، اور یہ مسجد میں ایک حجرے میں رہتے تھے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ایک روز بجلی گری، محلے میں کھلبلی سی مچ گئی جب یہ خبر عام ہوئی کہ بڑی بی نے ملا جی سے نکاح کر لیا۔ دراصل خود دلہن اپنے عقد کے چھوارے گھر گھر بانٹتی پھر رہی تھی کہ محلے کے لڑکے لگ گئے۔ چھوارے پھینک پھانک ملانی جی یعنی سابقہ بڑی بی اپنی سسرال یعنی مسجد کی طرف بھاگیں، جہاں پہنچ کر فوراً قلعہ بند ہو گئیں۔ میں گھر سے نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ہلڑ سا مچا ہے۔ ملا جی مسجد کے دروازے پر کھڑے ڈھیلے ہاتھ میں لیے لڑکوں کو لتاڑ رہے ہیں، اور یہ واقعہ ہے کہ یہ ہنگامہ ویسے فرو بھی مشکل سے ہی ہوتا اگر محلے کے 2-4 آدمی ان شیطانوں کو نہ بھگاتے۔ اس شادی خانہ آبادی سے میرے اوپر ناقابل برداشت افتاد پڑی۔ روٹی خود پکانی شروع کی،
کیونکہ ملانی جی مسجد سے نکلتی ہی نہ تھیں، کچھ تو عروس نو ہونے کی وجہ سے اور کچھ لڑکوں کی وجہ سے۔ تیسرے روز میں خود ان کے پاس گیا کیونکہ مجھے ان سے 1 روپے کا حساب لینا تھا۔ مسجد کا وسیع احاطہ تھا، حجرہ صحن سے فاصلے پر تھا۔ میں جو پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ملانی جی بیٹھی حجرے کے سامنے روٹی پکا رہی ہیں اور ملا جی اپنے کبوتروں کو دانہ ڈال رہے ہیں۔ قریبی چارپائی بچھی تھی۔ ملا جی نے کہا وعلیکم السلام، خاطر سے چارپائی گھسیٹ دی۔ ملانی جی نے کچھ شرمائی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور انہوں نے بھی بیٹھنے کو کہا۔ بہت جلد مطلب سمجھ گئیں، روپیے کا بھی حساب دیا اور پھر میری تکلیف کا بھی ذکر کیا۔ ملا جی بھی حقہ بھر کر چارپائی پر بیٹھ گئے اور بہت جلد 1-2 باتیں کرنے کے بعد ہی انہوں نے فلسفہ ازدواج کے چند تاریک پہلوؤں پر وہ روشنی ڈالی ہے کہ میری تو آنکھیں کھل گئیں۔ ذرا غور کیجئے کہ اس سے قبل خود روٹی پکاتے تھے، بیمار پڑ جائیں تو کوئی اتنا نہ تھا کہ پانی بھی دے دے، دنیا میں کوئی ہمدرد اور کوئی مونس و غمخوار نہ تھا، کوئی دکھ پہنچے تو شریک غم نہ دارد، دل کو اگر بدل جائے مجبوری کبھی خوش ہونا پڑا تو ہم نوا نہیں۔ عمر کا آخری حصہ اس عالم تنہائی میں عجیب روحانی تکلیف سے گزر رہا تھا۔ ایک آباد محلے میں رہتے ہوئے دراصل وہ اکیلے تھے۔ جس کسی کے پاس گھستے وہ تھوڑی دیر بات کر کے الگ ہوتا اور اپنے گھر میں چلا جاتا، اور پھر بئی نہیں یہی حالت ان بڑی بی کی تھی۔ لیکن اب کیا حال تھا بس نہ پوچھئے۔ محلے کے ان افراد کی ذہنیت کا ماتم کر رہے تھے جو خامخواہ اس شادی کا مذاق اڑاتے تھے، اور ان میں سے چند ناہنجار تو اس قدر دیدہ دلیر ہو گئے تھے کہ انہوں نے بالشتیے تعینات کر دیے جو انتہائی بدتمیزی کے ساتھ محلے کی آبادی میں اضافے کے خواہش مند تھے۔ اور میں چلنے ہی کو تھا کہ دروازے پر کسی نے آواز دی، ارے ملا جی ہیں؟ کیوں، لڑکا ہوا کہ نہیں؟ تیری ایسی تیسی، ٹھہر تو جا، کہہ کر ملا جی حقہ چھوڑ چھاڑ پھاند کر دوڑے۔ مگر توبہ کیجئے، وہ فلیتا ہاتھ آتا ہے، بڑبڑاتے گالیاں دیتے لوٹے۔ میں نے مشورہ دیا کہ اس طرف تو توجہ نہ دیجیے، لیکن ملا جی نے خیال ظاہر کیا کہ اگر تدارک نہ کیا گیا تو اور بھی لوگ دق کریں گے۔ قصہ مختصر، ملا جی کی اس ازدواجی زندگی پر رشک کرتا گھر چلا آیا۔ دفتر جانے سے قبل جب میں روٹی پکاتا تو مکان کا دروازہ بند کر لیتا تھا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولا تو معلوم ہوا کہ بڑی بی نمبر 2 ہیں، کوئی 40 برس کی عمر، زیور کی قدرے شائق، چہرے سے استقلال سا آیا تھا، غیر معمولی طور پر تندرست اور انداز سپاہیانہ، ایسا کہ معلوم ہو ابھی ڈبل مارچ کو جا رہی ہیں۔ دراصل دنیا کا کام کبھی بند نہیں رہتا۔ ملانی جی نے نکاح کر لیا تو یہ آ گئیں۔ دراصل محلے کا جنرل ریویو فرمانے آئی تھیں۔ یہ اندازہ لگانے کے اس محلے میں کام کاج کرنا بہتر ہوگا یا اپنی موجودہ رفتار پر قائم رہنا بہتر ہوگا۔ ان کے موجودہ مشاغل بقول خود اس قدر منفعت بخش تھے کہ وہ اس محلے میں سرے سے قدم رنجہ فرمانے ہی کے خلاف تھیں۔ مگر جس طرح مصنف لوگوں کے اصرار سے کتابیں چھپوانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کچھ اسی طرح یہاں بھی مجبوریاں حائل تھیں۔ میں نے اپنے یہاں کام کی تفصیل سناتے ہوئے جب تنخواہ کا تصفیہ چاہا تو معاملے پر انہوں نے اس طرح روشنی ڈالی کہ کام نظر آئے، اور رکتے رکتے اور ڈرتے ڈرتے انہوں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ میں یہ بتا دوں کہ ملانی جی کو کیا دیتا تھا۔ میں آگے جا کے 10 روپلی کا نوکر، اور پھر معاملہ ویسے بھی سخت اہم تھا، لہٰذا اس ضروری امر کو بصیغہ راز رکھنا چاہا، اور ایسا گول جواب دیا کہ وہ یہ سمجھیں کہ کبھی کچھ اور دیتا تھا، اور دیتا کیا تھا بس واحد سا معاملہ تھا، لہٰذا بہتر ہے کہ اس کا ذکر ہی نہ کیا جائے۔ چنانچہ بعد رد و قدح کے بڑی بی نے اپنی خدمات کا جو معاوضہ بتایا تو میں سناٹے میں آ گیا۔ 1 نہ 2، اکٹھے 5 روپے۔ در حالے کہ یہاں جملہ بجٹ کھانے پینے کا 8 روپے سے متجاوز ہونے کی تمنا ہی میں رہ گیا۔ میں نے کچھ گھبرا کر اور جھنجھلا کر 1 روپیہ مہینہ کہا، اور یہ بھی بتایا کہ ملانی جی کو بھی یہی پہنچتا تھا۔ تو بڑی بی نے مجھے یقین دلانا چاہا کہ ان شرائط پر ملانی جی ہی خدمت کر سکتی تھی، کیونکہ وہ 5 سے زائد کی رقم بالائی طور پر اڑا لیتی ہوں گی۔ میں نے کہا کہ بڑی بی، تم 5 کے بدلے 10 اڑا لینا، مگر تنخواہ اس سے زائد نہیں دے سکتا۔ بات دراصل یہ ہے کہ تنخواہ واقعی کم تھی، مگر مجبوری تھی۔ مجھے دفتر کو دیر ہو رہی تھی اور بڑی بھی میرے یہاں کی کام کی زیادتی اور تنخواہ کی کمی کا گلہ کرتی چلی گئیں۔ مگر عرض ہے کہ مجبوریاں پھر مجبوریاں ہوتی ہیں۔
ان بڑی بی کو اس محلے کا چارج لینا ہی پڑا اور پھر میرے اوپر بھی نظر کرم کرنی ہی پڑی، وہی 1 روپیہ مہینہ پر۔ بڑی بی کو میں نے انتہا سے زیادہ خشک اور کھرا پایا، لیکن یہ خشکی اور کھراپن میری مفلسی اور بیچارگی کے آگے نہ چل سکا۔ بہت جلد ان کو معلوم ہو گیا کہ میں ایک انتہا سے زیادہ سیدھا اور مسکین لڑکا ہوں، اور جب ماہوال جمع جتھا خود ان کے ہاتھ سے گزرنے لگی تو ان کو معلوم ہو گیا کہ میرے پاس لے دے کر یہی تو 10 روپے ماہوار ہیں۔ مکان کی کنجی بڑی بی کے پاس رہتی تھی، اور چونکہ ان کا مکان کسی دوسرے محلے میں تھا لہٰذا فاصلے کے سبب دوپہر کو میرے ہی مکان میں دم لیتی تھی۔ اس طرح رفتہ رفتہ انہوں نے میرا گھر اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا، جس کے سلسلے میں میں نے دیکھا کہ مختلف سائز کی چند پوٹلیاں مستقل طور پر رہنے لگیں، پھر 2-4 چھوٹی چھوٹی مٹکیوں اور ٹھیلیوں کا اضافہ ہوا۔ ان پوٹلیوں اور مٹکیوں میں ہلدی دھنیا قسم کی چیزیں رہتی تھیں۔ بڑی بھی محلے والوں کا سودا لا کر پہلے یہاں آتی اور پھر جا کر سب کو تقسیم کر دیتی۔ واللہ عالم کیا حساب تھا، بازار سے لائے ہوئے سودے میں سے کبھی کچھ نکال کر ان پوٹلیوں اور مٹکیوں میں جاتا تھا اور کبھی ان میں سے لے کر اضافہ کیا جاتا تھا۔ پھر فردن فردن ناپ تول کر حساب ہوتا تھا کہ منگانے والوں کو سمجھایا جا سکے کہ کس نرخ سے کتنے وزن کی کتنی چیز ہے۔ مجھے اندازاً ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یا تو بڑی بھی ہر سودے میں سے کچھ ٹیکس لے کر جمع کرتی جاتی ہیں اور پھر کسی خریدار کو فروخت کر دیتی ہیں، یا پھر خود مال لا کر تجارت کرتی ہیں۔ کچھ بھی ہو، اس سلسلے میں کم از کم چٹنی کے لوازمات بڑی بی نے میرے لیے بالکل فری کر دیے تھے۔ مجھ سے حلف لے لیجئے کہ میں نے ان مٹکیوں یا پوٹلیوں میں سے کبھی کوئی چیز نہیں چرائی، اور بڑی بی نے بھی جب دیکھ لیا کہ اطمینان ہے تو ہیڈ کوارٹر کے سامان میں اور بھی اضافہ ہونے لگا۔ بڑی بی واقعی مستعد جنگ اور محنتی تھی، جس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ سلیپر وہ نہیں پہنتی تھی، بلکہ ہندوستانی جوتا بغیر ایڑی چپٹا کیے پہنتی تھیں اور بڑی تیزی سے ایک سولجر کی طرح چلتی تھیں۔ دوا دوش کے معاملے میں نیپولین سے کم نہ تھیں، بس دن بھر بھاگتے دیکھ لیجئے۔ نتیجہ یہ کہ بہت جلد سارے محلے کی ضرورت بن کر رہ گئیں۔ مستقل طور پر ان کو دوپہر کا جانا بند کرنا پڑا اور ہیڈ کوارٹر پر رہنے لگیں۔ کھانا وہ یا تو دوسری جگہ سے جھپٹ لیتی، ورنہ بصورت دیگر میرے کھانے کے ساتھ 1-2 روٹیاں اپنی بھی ڈال لیتی۔ بہت جلد میں نے دیکھا کہ میرے مکان پر وہ ضرورت سے زیادہ قابض ہو گئیں، جگہ الگ گھیر لی، اور پھر جملہ مکروہات کے علاوہ سب سے زیادہ قابل اعتراض بات جو تھی وہ یہ کہ اکثر محلے کی دوسری بڑھیاں تضیع اوقات کے سلسلے میں جو آتیں تو خواہ بٹھائی جاتیں اور میری چارپائی سے ڈرائنگ روم کا کام لیا جاتا۔ ایسی لغو باتیں ہوتیں کہ بعض اوقات میں اٹھ کر ہی چلا جاتا، ورنہ میری آزادی میں تو بالکل ہی رکھنا پڑ گیا تھا۔ جب دیکھیے کوئی بڑی بی کو پوچھتا چلا آ رہا ہے، کوئی 2 پیسے دے گیا کہ بڑی بی آئیں تو ان کو دے دینا کہ ہلدی منگائی ہے۔ مگر میں نے یہ سب کچھ اس وجہ سے برداشت کیا کہ بڑی بی اب مجھ سے بڑے خلوص سے پیش آنے لگی تھیں، اور وہ جانتی تھیں کہ میرے غریب خانے کو ہیڈ کوارٹر بنا کر انہوں نے میرے اوپر گونا کرم فرمایا ہے۔ بڑی بی کو ڈاکوؤں اور چوروں سے بہت ڈر لگتا تھا، چنانچہ اکثر ڈاکوؤں اور چوروں کے خسائل کے تذکرے ہوتے تھے۔ روا روی میں مجھ سے بھی فرمائش ہوتی تھی کہ ان سے ڈروں اور سہموں، یا نہ صحیح کم از کم برا بھلا ہی کہوں، مگر جناب یہاں تو وہ مضمون تھا، رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رہزن کو۔ بھلا خود سوچئے کہ میں چوروں یا ڈاکوؤں سے کیوں ڈرتا؟ مجھ کو دراصل قطعی معلوم نہ تھا کہ بڑی بی کے پاس چوروں وغیرہ سے ڈرنے کے وجوہات موجود ہیں۔ اتنا تو معلوم تھا کہ جس مکان میں بڑی بی رہتی ہیں وہ خود انہی کا ہے، مگر اس پر کبھی غور نہ کیا تھا کہ سپاہیانہ زندگی کی کمائی آخر کہاں گئی۔ چاندی کا زیور ہاتھوں میں اور کان میں اور گلے میں تھا، مگر صرف بقدر ضرورت، یعنی اتنا کہ صرف حسن میں اضافہ کر سکے اور بس۔ رات کا چلتے وقت کا بڑی بی کا ہمیشہ کا دستور تھا کہ ہوشیاری سے سونے کی بلا ناغہ تاکید کرتیں، جب تک دروازہ بند نہ کر لیتا نہ جاتیں۔ اگر کہیں باہر کسی کے یہاں بیٹھا ہوں تو مکان بند کر کے کنجی مجھے دیتیں، مگر کسی طرح نہ ٹلتیں۔ نتیجہ یہ کہ میں اٹھتا تو پھر مکان پر ساتھ واپس آتیں اور دروازہ بند کر لیتا جب جاتیں۔ مجھے ان کی یہ حرکت بعض اوقات سخت ناگوار گزرتی۔ میں تو بیٹھا محلے میں کسی سے باتیں کر رہا ہوں، اور یہ ہیں کہ وہیں سامنے مجسم تقاضا بنی کھڑی ہیں۔ گو نہ کہیں زبان سے، مگر زبانی تقاضے سے مجسم تقاضا بن جانا زیادہ سخت ہوتا ہے۔ میں نے اکثر شکایت کی تو یہی کہا کہ میں تقاضا تو نہیں کرتی،
معاملات اسی رفتار پر تھے۔ جاڑوں کے دن تھے کہ ایک دن حسب معمول بڑی بی نہ آئیں۔ محلے کے چھوکروں اور بڑی بی کے متلاشیوں کا گھر پر تانتا بند گیا۔ جسے دیکھو پوچھنے چلا آتا ہے، پھر مانتا نہیں اور وجہ پوچھتا ہے۔ کئی ایک سے میں نے برہم ہو کر کہا بھی، کھانا بھی خود ہی پکایا، اور بڑی بی کی اس غیر معمولی غیر حاضری کا سبب کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ بیمار پڑنے سے خدا کے فضل سے کوئی تعلق ہی نہ رکھتی تھی، اور شام کو جب گئیں تو بھلی چنگی تھی، اور اگر کسی ضرورت سے رک گئی ہوتی تو کم از کم کہہ تو جاتی۔ دفتر سے واپسی پر معلوم ہوا کہ بڑی بی کے گھر سخت ڈاکہ پڑا۔ رات کو ڈاکو گھر میں گھس پڑے، سارا مال و اسباب لوٹ لیا اور قتل کرتے کرتے چھوڑا۔ نتیجہ یہ کہ ڈاکے کی پولیس تحقیقات کر رہی ہے اور خود بڑی بی ہسپتال میں جاں بلب ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی کہتا کہ ہزاروں روپے کا مال لوٹ لے گئے، کوئی بڑی بی کی امارت پر حیرت کر رہا تھا، کوئی چشمدید حالات بیان کرتا تھا کہ گھر میں جگہ جگہ سے چور دفینہ کھود لے گئے۔ شام کو بڑی بی کو دیکھنے گیا اور حقیقت معلوم ہوئی۔ سخت پسپائیت کا عالم طاری تھا۔ رات کو دیوار پھاند کر 3 چور مکان میں داخل ہوئے۔ بڑی بی کو قتل کم کیا، گھسیٹا زیادہ۔ ایذا دہی کی تفصیل عجیب مذاق خیز تھی۔ جب بڑی بی نے دفینہ بتانے سے انکار کیا تو چوروں نے منہ باندھ دیا، اور پھر اس کے بعد ان کو الٹا کر کے قلابازیاں کھلائیں۔ پیروں کو پکڑ کر نہایت ہی احتیاط کے ساتھ پشت کی طرف مروڑ مروڑ کے کھینچا، بلکہ سارے جسم کو دوہرا کرنے کی کوشش کی، اور اس تکلیف دہ عمل کو بار بار اس طرح دہرایا کہ سارے بدن کی رگیں نہ معلوم کس کس طرف سے کھنچ گئیں، کمر ٹوٹ گئی، دونوں پیروں کے پنجوں میں موچ آ گئی، کولہا اتر گیا، گھٹنے ٹوٹ گئے، اور ایک فاضل گھٹنا ران میں نیا قائم ہو گیا۔ یہی کرتب کم و بیش ہاتھوں کے ذریعے بڑی بی سے کرائے گئے، اور بازوؤں میں اور کلائی میں نئی کوہنیاں قائم کرنے کی سعی بلیغ کی گئی۔ مگر باوجود اس قسم کی میٹھی زد و کوب کے، بڑی بی نے یہ نہ بتایا کہ زیور یا روپیہ کہاں گڑا ہے۔ وجہ صاف تھی کہ کچھ تھا ہی نہیں، بیچاری بتائیں کیا خاک۔ چنانچہ چوروں نے پھر خود ہی اندازہ لگا لگا کر جگہ بجگہ زمین کھودی، دیواریں اور طاق کھودے، مگر وہاں ہوتا تو کچھ ملتا۔ تنگ آ کر صرف اسی 10-20 روپیہ قیمتی زیور پر اکتفا کی جو وہ زیب تن کیے ہوئے تھیں۔ 2-4 برتن جو ہاتھ لگے لے گئے، اور بڑی بی کو دونچ دانچ کے ادمرا کر کے چھوڑ گئے۔ مگر یہ چور کون تھے؟ بڑی بی کے واحد رشتے کے بھتیجے کے یار دوست، جو دن رات بڑی بی سے خواہ روپیہ پیسہ مانگا کرتا تھا۔ کبھی کہتا کہ مکان لکھ دو، یہ اسی نے اپنے دوستوں کو سکھا پڑھا کر بھیجا تھا۔ چلتے وقت چور بشرط فرصت بڑی بی سے قتل کرنے کا پختہ وعدہ کر گئے تھے۔ چور اپنا منہ چھپائے ہوئے تھے اور آوازیں بدلی ہوئی تھیں، لہٰذا شناخت کا سوال ہی نہ تھا۔ بھتیجے کو پولیس نے شبے میں جو پکڑا تو وہ بے خطا ثابت ہوا، اور رویا پیٹا جو صحیح تو خود بڑی بی نے اپنا شبہ واپس لے کر دوسری طرف منتقل کر دیا، کیونکہ ان کے محلے میں 2-3 غنڈے اور بھی تھے جو ان پر خواہ موٹی اسامی کا آوازہ کستے تھے۔ مجھے بڑی بی نے ہدایت کی اور خدا کے واسطے دیے کہ جب تک وہ بیمار ہیں میں رات کو ان کے مکان پر جا کر سو جایا کروں۔ میں نے اول تو ٹالنا چاہا، مگر جب انہوں نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا کہ میرا کوئی نہیں ہے تو مجھے رحم آ گیا، اور سوچا کہ بڑھیا میری خدمت کرتی ہے، لاؤ اس کا کام بھی کر دوں۔ بڑی بی کے گھر میں جو کچھ بھی مختصر سامان تھا وہ کوٹری میں خود مکفل کر گئی تھی۔ صرف چارپائی باہر تھی، اور میں سمجھنے سے قطعی قاصر رہا کہ پھر آخر اس چوکیداری کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن میں نے چونکہ وعدہ کر لیا تھا، لہٰذا رات کو جا کر وہیں پڑھ رہتا تھا، اور شاید اسی خدمت کے سلسلے میں ایک اور عدد بڑی بی سے میرا تعارف کرا دیا گیا، جو مجھے بڑی پابندی سے پکا پکایا کھانا پہنچا دیتی تھی۔ در حالے کے کھانے کی خوبی مجھ سے روز یہی کہتی تھی کہ بچہ، یہ تر مال تمہیں اسی خدمت کے سلسلے میں تو مل رہے ہیں۔ جب تک بڑی بی ہسپتال میں رہیں میں دوسرے تیسرے دیکھنے ان کو جاتا رہا۔ ایک 15 روز میں وہ اٹھ کھڑی ہوئیں، بلکہ اتنے دن طبیعت کو سکون اور آرام جو ملا تو چہرے پر رونق آ گئی۔ جس روز وہ ہسپتال سے آئیں میرے یہاں قیام پذیر ہوئیں، اور اس قدر گھبرائی ہوئی تھیں کہ اپنے گھر میں کسی طرح رہنے کی روادار نہ تھیں۔ چنانچہ اب میرے گوشہ عافیت کو رشک ارم بنانے کے شرائط مجھ سے پوچھے۔ بھلا غور کیجئے گا میرے پاس کیا شرائط تھے۔ جو کچھ بھی وہ کہیں مجھے منظور تھا، بشرطے کہ وہ میرے ساتھ نہ رہیں۔ چنانچہ میں نے قدر تکلف کے ساتھ عذر کر دیا، لیکن بڑی بھی نہ مانی اور مجھے طرح طرح کے فوائد بتائے۔ مثلاً یہ کہ چلو بھائی، کھانا پکانے میں لکڑیاں ان کے ذمے، نمک بھی صحیح، مگر میں انکار ہی کیے چلا گیا، حتیٰ کہ شرائط اس منزل کو پہنچی کہ بے تنخواہ کے مجھے روٹی پکی پکائی ملے گی،
صرف آٹے کے دام دینا پڑیں گے، اور مکان کا آدھا کرایہ اور بڑی بی کی خدمت اور چاکری رہی علیحدہ۔ اب صاف بات یہ ہے کہ میں نے جو غور کیا تو معلوم ہوا کہ بڑی بی چوروں کے ڈر کے مارے اب اکیلی تو رہنے سے رہیں، اور یہ بھی سوچا کہ ان کو ان شرائط پر کوئی دوسرا بآسانی مل جائے گا، لیکن مجھے شاید یہ شرائط نہ ملیں۔ لہٰذا جب میں نے دیکھا کہ یہ 2 روپے مہینے کے خرچ میں سب کچھ ہاتھ آتا ہے تو راضی ہو گیا۔ دوسرے ہی روز بڑی بی نے اپنے مکان کو کرائے پر اٹھا دیا اور جو کچھ بھی وہاں سامان تھا اٹھا لائیں۔ سامان کل کا کل اس قسم کا تھا کہ قریب قریب 1/4 کے تو پھوڑا جا سکتا تھا، اور بقیہ کو پھینک دینے میں صرف 2 پیسے خرچ ہوتے، علاوہ 2 چیزوں کے، جن میں سے ایک دری تھی جو شاید خودداری کے موجد کے ہاتھ کی بنی ہوئی تھی، اور ایک جاجم جو محکمہ آثار قدیمہ کے کسی جلسے کے شامیانے کے لیے غالباً نہایت موزوں ہوتی۔ بڑی بی نے مکان کو اپنی اصلاح میں جب آراستہ پیراستہ کر لیا تو خود فرمایا کہ دلہن کی طرح سج گیا ہے۔ ایک کوٹری کو کمرے کا لقب دے کر اس میں ایک چٹائی کا فرش بچھا کر اس پر دری بچھائی گئی اور اس پر جاجم بچھا دی گئی، اور اس کو بڑی بی نے نہایت ہی تمیز سے اپنا ڈرائنگ روم بنایا۔ بقیہ مکان کے عروسانہ ٹھاٹ کے بارے میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ دفتر سے جانے کے پہلے اور آنے کے بعد بھی میں عموماً گھر کے باہر کسی پڑوسی کے وسیلے یا سہارے بیٹھا رہنا زیادہ بہتر خیال کرتا تھا، اور گھر کے آئند و روند سے بھی حد الوسع علیحدہ رہنا چاہتا تھا۔ لیکن یہ تبدیلی میرے لیے نہایت آرام دہ اور ارزاں ثابت ہوئی۔ میں نے بڑی بی کو انتہا سے زیادہ فراخ دل اور متواضع پایا، اور میں یہ دیکھتا تھا کہ وہ کس طرح میرے کھانے پینے اور آرام کا خیال رکھتی تھیں۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، عشق کے کوچے سے اتنا ہی واقف تھا جتنا کہ یونیورسٹی سے ایک بیل۔ دراصل واقعہ یہ ہے کہ مفلسی اور عاشقی کا بھلا کیا ساتھ۔ میں نے ہوش سنبھالا تو مفلسی کے آغوش میں۔ آپ کہیں گے کہ باوجود اس کے لازمی نہیں کہ میں عشق سے سروکار ہی نہ رکھوں۔ مجھ کو یہ تسلیم ہے، لیکن اس کے یہ معنی بھی تو نہیں ہو سکتے کہ خیر سے یہ بڑی بھی اس خادم پر چپکے عاشق ہو جائیں۔ یہ واقعہ تھا کہ بڑی بھی مجھ پر عاشق ہو چکی تھی، در حالے کہ میں اس معاملے سے قطعی بے خبر تھا۔ رفتہ رفتہ بڑی بی کی عنایات میرے اوپر زیادہ ہوتی گئیں۔ اس کی شروعات عمدہ قسم کے کھانوں سے ہوئی۔ میرے آرام کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ ہونے لگی۔ میں یہ کہنا بھول گیا کہ میری خزانچی بڑی بھی 2 ماہ بعد ہی بن گئی تھی۔ اکثر اخراجات گو چند پیسوں کے تھے، مگر میرے حساب میں ڈالے جانے چاہیے تھے، وہ نہیں ڈالے گئے۔ کبھی کبھار مٹھائی بھی کھانے میں آنے لگی۔ مجھ کمبخت کو کیا معلوم کہ یہ محض میرے لیے ہے۔ میں نے دیکھا کہ مجھے جو کھانا مل رہا ہے اس کی لاگت قطعی 8 روپے کے لگ بھگ ہوگی۔ پھر دوسری سہولتیں اور آرام جو مہیا تھا اس کو بھی میں نے دیکھا اور محسوس کیا۔ ظاہر ہے کہ میرے دل میں ان احساسات کے سبب بڑی بی کے لیے کتنی جگہ تھی، مگر حماقت کہیے کہ میں اب بھی کچھ نہ سمجھا۔ مجھے شبہ تک نہ تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ حد ہو گئی کہ میں نے یہ تک نہ دیکھا کہ بڑی بی رفتہ رفتہ سپاہیانہ روش اور سج دھج کو چھوڑ کر سویلین ہوئی جا رہی ہیں۔ رکھ رکھاؤ، لباس اور رہائش، ہر چیز میں فرق تھا۔ قاعدے سے سرما لگتا اور کنگھی چوٹی سے ہمیشہ درست رہتی۔ اتفاقاً اسی زمانے میں بیمار پڑ گیا۔ کوئی 1.5 ہفتہ بخار میں پڑا رہا۔ بڑی بی نے میری جو کچھ بھی خدمت کی ہے اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر یہ نہ ہوتی تب کیا ہوتا، کون تو مجھے کھانا دیتا اور کون دوا دیتا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس بیماری میں بڑی بی نے میری کیسی خدمت کی ہے۔ گھنٹوں میرا سر دابا، دن میں 10 دفعہ حکیم کے یہاں دوڑنا، دوا اور پرہیزی غذا وقت سے دینا، محلے کے ضروری کاموں پر انہوں نے خاک ڈالی۔ رات ہو کہ دن، جب میری آنکھ کھلی میں نے ان کو نہ صرف موجود پایا بلکہ فوراً دوڑ کے پٹی کے پاس جھک کر پوچھتی، اور اگر کوئی ضرورت ہو تو فوراً پوری کرتی۔ انتہا یہ کہ جب میں قدرے اچھا ہوا تو ان کے احسانات کا خیال کر کے میں نے ان کا ہاتھ دونوں ہاتھوں سے دبا کر سچے دل سے ان کا شکریہ ادا کیا، ایسا کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ بڑی بھی خود بےتاب ہو گئیں اور انہوں نے مجھے سچ مچ پہلی دفعہ میری گردن میں باہ ڈال کر اپنے کلیجے سے لگا لیا اور مجھے یقین دلایا کہ وہ اسی طرح ہمیشہ میری خدمت کرتی رہیں گی۔ اچھی طرح مجھے چمکارا اور محبت سے اپنے کھردرے ہاتھوں سے میرے رخسار پر سے آنسو پونچھ دیے اور دلاسا دیتی رہیں۔ دراصل اس چھوٹے سے سین نے مجھے ان کا گرویدہ بنا دیا تھا، اور میں بڑی دیر تک آنکھیں بند کیے اس فرشتہ سیرت عورت کی محبت اور خدمت کو اپنے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر دل ہی دل میں اس کا شکر گزار ہوتا رہا۔
مگر یہ مجھ کو اب بھی نہیں معلوم تھا کہ بڑی بھی کس راستے جا رہی ہیں۔ اگر مجھ کو ذرا بھی تجربہ ہوتا تو کم از کم شبہ تو دل میں ضرور ہوتا، مگر ہوتا کیسے؟ وہ تو میری ماں کی ہم عمر ہوں گی، اور میں تو یہی سمجھتا کہ اس حسن سلوک کو سوائے شفقت مادرانہ کے اور کس سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اس بیماری کے بعد میری طرف سے یہ ہوا کہ بڑی بی کا اس درجہ خیال رہنے لگا کہ جو باتیں ان کو ناپسند تھیں وہ چھوڑ دیں۔ مثلاً ان کو یہ بات پسند نہ تھی کہ میں رات گئے تک مسجد کے چبوترے پر بیٹھا غپیں ٹھوکتا رہوں یا کھانے کے اوقات میں ان کی مرضی کے خلاف کروں۔ میرے پاس اس کے سوا دوسرا ذریعہ ہی کیا تھا جو ان کے احسانات سے سبکدوش ہوتا؟ یہی سوچا کہ لاؤ بھائی، ہمارا کیا نقصان ہے، جیسے یہ کہتی ہیں ویسے ہی کر دو۔ اس بیماری کے کوئی 2 مہینے بعد کا ذکر ہے کہ رات کا وقت تھا اور ہم دونوں حسب معمول اپنی اپنی چارپائیوں پر لیٹے باتیں کر رہے تھے۔ میری تنخواہ میں 2 روپے کا اضافہ ہوا تھا۔ پھر میں نے یہ ذکر چھیڑا کہ میں کھانے کے سلسلے میں زائد دینا چاہتا ہوں۔ یہ بات بڑی بی نے باوجود اصرار کے نامنظور کر دی اور بطور تمام حجت یہ کہہ دیا کہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بھی میرا ہی ہے۔ اور پھر ٹیپ کا بند، میرے کون بیٹھا ہے، میں بھی تمہاری ہی ہوں۔ میں نے ان کی محبت کا شکریہ ادا کیا تو بڑی بی نے اپنی چارپائی پر کروٹ لی اور اٹھ کر کہنے لگی، کیوں جی، یہ میری محبت اور خدمت کا خالی زبانی شکریہ ہے یا دل سے بھی کچھ ہے؟ میں نے کہا، بھلا کیسے یقین دلاؤں؟ بڑی بھی اٹھ کر میرے پلنگ کے قریب آ کر زمین پر بیٹھ گئیں اور مسکرا کر بولی، کیسے یقین دلاؤں؟ میں نے کہا، ہاں۔ وہ بولی، ایسے کہ جیسے میں نے کہا۔ کیا؟ جس طرح میں تمہاری ہو گئی ہوں اسی طرح تم میرے ہو جاؤ۔ بڑی بی کا یہ جملہ ایک کھٹکے کی طرح گرا۔ میں گویا چونک پڑا۔ ایک دم سے شروع سے لے کر آج تک کے واقعات پر سے گویا پردہ ہٹ گیا۔ اپنی غفلت پر تعجب ہوا۔ میں چپ کا چپ ہو کر رہ گیا۔ ہائے مفلسی و مجبوری! ایک رذیل عورت ایک سید پر یوں کیچڑ اچھالے اور وہ سہ لے۔ بڑی بی نے میرا ہاتھ پکڑ کر ہلایا اور کہا، کیوں بولتے نہیں؟ میرے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں تمہاری ہو چکی ہوں۔ 800 روپے کی قیمت کا میرا مکان ہے، قریب 1000 روپیہ میری محنت کی کمائی کا نقد ہے۔ یہ سب تمہارا ہے، عمر بھر اسی طرح تمہاری خدمت کرتی رہوں گی۔ میں نے بولنے کی کوشش کی مگر بولا نہ گیا۔ بھلا اس حماقت کا جواب ہی کیا ہو سکتا تھا، سوائے اس کے کہ اگر ایک لفظ بھی اور کہا گیا تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ جب میں کچھ نہ بولا تو وہ پھر بولی، میں جانتی ہوں میرا تمہارا جوڑ نہیں، ایک زمانہ ہنسے گا، تم سے زیادہ میری جگ ہنسائی ہوگی، تم سے زیادہ میں خوار ہوں گی، اور تم پھر نہ سمجھو، دنیا یہی کہے گی کہ بڑھیا نے الو بنا لیا۔ لہٰذا تم خوب اچھی طرح سوچ لو، مہینے 2 مہینے 4-6 مہینے خوب سوچ لو، جلدی نہیں ہے، یہ کام سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اگر تمہیں یہ بات منظور نہیں تو بھی کوئی حرج نہیں، جیسے رہتے ہو رہو، مجھے تم سے ویسے کیا کم سہارا ہے۔ میں پھر بھی کچھ نہ بولا اور چپکا پڑا سنتا رہا۔ اس بات کو صیغہ راز میں رکھنے کے لیے انہوں نے کہا، مگر کسی سے ذکر نہ کرنا، اور یہ کہہ کر اپنے پلنگ پر جا کر لیٹ رہیں۔ بڑی دیر تک میں خاموش پڑا رہا۔ میں نے تصفیہ کر لیا کہ جلد یہاں سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کس طرح اس وبال سے چھٹکارا حاصل کروں۔ طبیعت پر سخت خلجان تھا، دراصل اپنی شرافت آڑے آ رہی تھی۔ رہ رہ کر یہی خیال ہوتا تھا کہ اس غریب نے میرے اوپر وہ احسان کیے ہیں جن کا میں کوئی بدلہ نہیں دے سکا۔ ایک دفعہ خیال آیا کہ بہتر ہے جو کچھ بھی روپیہ میرا بڑی بی کے پاس جمع ہے وہ ان کی خدمت کا معاوضہ کر کے سبکدوش ہو جاؤں۔ مگر فوراً پھر سوال پیش ہوتا کہ یہ تو ٹھیک ہے، مگر بندہ خدا پھر آگے کو کیسے گزرے گی؟ رہنے سہنے اور کھانے کا انتظام، بے شک ایسا آرام تو کیا نصیب ہوگا، مگر مجبوری ہے۔ قصے کو اس طرح مختصر کرتا ہوں کہ 4-5 روز بعد میں نے تنہائی میں بڑی بی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں مجبور ہوں، اور تم نے جو میرے اوپر احسان کیے وہ عمر بھر نہ بھولوں گا، مگر مجھے معاف کرو، اور بہتر ہے کہ میں اب دوسری جگہ جا کر رہوں، اور کسی طرح اب زیادہ احسان نہیں لینا چاہتا، اور میرے 50-60 روپے جو تمہارے پاس ہیں تم کو دیتا ہوں۔ میں یہ سمجھا تھا کہ بڑی بی کچھ لیلا مجنو والی حرکتیں کریں گی، مگر انہوں نے میرا فیصلہ بڑی متانت سے سنا۔ صرف اتنا کہا، میری تقدیر، اور بڑی خوشی سے مجھے اپنے فیصلے پر قائم رہنے کی اجازت دی، مگر روپیہ لینے پر رضامند نہ ہوئی، اور نہ اس پر رضامند ہوئی کہ میں گھر چھوڑوں۔ مجھے سمجھایا کہ سخت تکلیف ہوگی، ایسا ہی ہے تو کھانے کا واجبی دینے لگوں، جس کو لینے کے لیے وہ بخوشی تیار ہو گئیں، مگر میں نہ مانا تو آخری تجویز انہوں نے جو کی وہ مجھے ماننا پڑی
کہ میں ان کو 5 روپے مہینہ دیا کروں گا اور وہ مجھے کھانا پکا پکایا وقت سے پہنچا دیا کریں گی، اور یہ کہ مجھے کوئی تکلیف ہوگی تو میں فوراً ان سے ظاہر کر دوں گا۔ چنانچہ اس تصفیے کے ساتھ 2 روز بعد میں نے اس محلے اور گھر کو خیر بات کہا۔ 1.5 روپیہ مہینے کا ایک مکان مل گیا اور میں دوسرے محلے میں جا بسا۔ چلتے وقت میں نے دیکھا کہ بڑی بی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میرے دل پر بھی کافی اثر تھا، مگر میں اس طرح جا رہا تھا جیسے کسی آفت سے جان چھوٹی۔ نئی جگہ پہنچ کر گو مجھے تکلیف تھی، یعنی وہ آرام نہ تھا جو بڑی بی کے یہاں میسر تھا، مگر دل کو بڑی تسکین تھی، اور چونکہ آگے جا کر پھر بابو تھا، لہٰذا سابقہ حالت میں جو ایک قسم کی سبکی محسوس کرتا رہتا تھا اس سے بھی نجات ملی، اور اب میں بھی اس قابل تھا کہ کسی ہم عمر ملنے جلنے والے کو اپنے گھر کا پتہ دے سکوں۔ بڑی بی نے 2 وقتہ پابندی کے ساتھ کھانا لانا شروع کر دیا، مگر سچ کہتا ہوں کہ مجھے یہ بھی گوارا نہ تھا، اور جس روز ایک دوسری بڑھیا کھانا لاتی تو مجھے سکون ملتا۔ یہ دوسری بڑھیا اب بڑی بی کے ساتھ ہی رہنے لگی تھی۔ دراصل بڑی بی نے رفتہ رفتہ کچھ دکان کا سا ڈول ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ شکر اور چھالیا اور اسی قسم کی مکروہات وہ روپیے کی لے آتی تھیں، اور روز کے 2 پیسے کے خریداروں کو وہ بازار بھاؤ دے دیتی تھیں۔ اس سے ان کی دوڑ بچ جاتی اور کام کا کام ہو جاتا۔ مگر جب میں آیا ہوں تو یہ باتیں صیغہ راز ہی میں تھیں، کیونکہ ان کی عادت تھی کہ کسی کی منگائی چیز کسی کو دے دی اور اسے پھر لا دی، لہٰذا لوگ یہی سمجھتے کہ کسی اور کے سودے میں سے دے دیتی ہیں اور پھر اس کا پورا کر دیں گی، لہٰذا لوگ گھر آ کر ہی لے جاتے تھے۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ خاصی اچھی دکانداری کی داغ بیل ڈالی جا رہی ہے۔ اس بات کو بمشکل مہینہ بھر بھی نہ ہوا ہوگا کہ مختصر زندگی میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔